کہ دعا ایک شیلڈ ہے ہمارے لیے، ایک ایسی شیلڈ ہے کہ جو ہمارا اور اللہ کا رشتہ مضبوط کرتا ہے، ورنہ ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہوتا اللہ سے، نہ معصوم سے۔ یہ ایک دعا ہے کہ جس کے ذریعے ہم پروردگار کے قریب پہنچ جاتے ہیں، دیکھا نہیں نہ دیکھ سکتے، لیکن صرف دعا کے ذریعے قریب ہونے لگتے، اتنے قریب ہو جاتے، اتنے قریب ہوتے کہ بعض وقت ایک کمان کا فاصلہ ہو جاتا۔ اللہ کا رسول 24 گھنٹے دعا کی تلقین کرتے، ہر معصوم نے کی ہے، اور خود کرتے تھے جبکہ ان کو ضرورت نہیں دعا مانگنے کی، ہر چیز ان کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود دعا مانگ رہے۔ دعا مانگ کے ہم کو بتایا کہ تم تھوڑی سی دولت آنے سے، تھوڑا سا سٹیٹس بڑھنے سے غافل مت ہو دعا سے۔ وہ نمازیں ایکسیپٹ ہی نہیں ہوتی جو بغیر دعا کے ہوتی ہے۔ یہ کبھی مت کرو کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بس نماز پڑھ لی وہی بہت بڑا احسان کر دیا، اور اٹھو اور جوائز لے کے میٹنگ ہے مجھے جانا ہے۔ نو، نماز کے بعد اگر قبولیت چاہتے ہو نا تو اس کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، جتنا مانگو گے اتنا قریب ہوگے۔ دعا ایک نعمت ہے جو اللہ نے ہم کو دی ہے، اور کس سے مانگنا، کس کے لیے مانگنا دعا، جو ہم کبھی بھی نہیں مانگتے۔ میں نے بہت بڑی بات کی، دعا کس کے لیے روز مانگنا، معصوم کا جملہ میرا جملہ نہیں۔ جو سب سے بڑی نعمت ہم کو ملی ہے وہ کیا ہے؟ ولایت علی ہے نا، اس سے بڑی تو کوئی نعمت نہیں ہے نا۔ سب سے بڑی جو بلیسنگ، جو نعمت جو ہم کو ملی ہے، اسی لیے کہا کہ روزانہ صبح اٹھ کے کہو الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی، اس کے بعد کہو الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ شکر بتایا گیا کہ صبح اٹھ کے اللہ کا رسول امام علی کو بول رہے، یہ ایک ایک شکر ایک ایک مجلس ہے، میں ایک ایک جملے میں آگے بڑھ رہا۔ اللہ کا رسول امام علی کو بول رہا کہ یا علی، روزانہ صبح اٹھ کے یہ اللہ کا شکر ادا کر۔ جب ایک معصوم دوسرے معصوم سے بات کرتا تھا وہ معصوم کے لیے نہیں ہوتا، ہمارے لیے ہوتا۔ یہ نہیں کہ امام علی کو نہیں، خدا نخواستہ نہیں معلوم تھا، ایک ہی نور کے دو حصے ہیں، تو یہ مطلب نہیں جب معصوم کسی معصوم سے بات کرے تو وہ معصوم کے لیے نہیں، ہمارے لیے۔ اللہ کا رسول کہتا کہ صبح اٹھ کے، مفاتیح الجناح میں شیخ عباس قمی نے اس دعا کو لکھا ہے، کیا شکر ادا کرو جو ہم کبھی نہیں کرتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکت ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول، اگر اس لیے کہ دوستو بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ 8 دن 10 دن میں 1000 دعائیں مانگی، ایک قبول ہو گئی تو ہم بڑے خوش ہو جاتے کہ یار دعا قبول ہو گئی۔ کتنا سکون مل جاتا جب دعا ایکسیپٹ ہوتی۔ معصوم کہہ رہے کہ 24 گھنٹے مانگتے جاؤ، ہم ایکسیپٹ کرتے جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا میں تمہاری آواز کو سنتا ہوں، 24 گھنٹے سنتا ہوں، جب پکارا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں مومن کی آواز کو سنتا ہوں، کافر کی نہیں سنتا، جو بندہ پکارتا ہے وہ سنتا۔ کتنا کریم ہے نہیں؟ ہم تو صرف اپنے لوگوں کی بھی نہیں سنتے، ہم تو کسی کی بھی نہیں سنتے، اس لیے کہ میرے پاس ایک مقام ہے، میں کسی کی نہیں سنتا، میں اپنی سنتا ہوں بس۔ یہ ایٹیٹیوڈ کو نکالو۔ اگر کوئی آگے لوگ کہتے ہیں مولانا یہ تو ہمیشہ مانگتا ہے، یہ تو پروفیشنل ہے، میں آپ کی زبان میں بول رہا ہوں۔ اگر کوئی آگے ہاتھ مانگ پھیلایا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یار دے دو، کب؟ یہ تو 24 گھنٹے مانگتا ہے، سب سے مانگتا ہے، کبھی ہم سے، کبھی اس سے، کبھی اس سے، یہ تو پورا پروفیشنل ہے مولانا، آپ کو کیا معلوم؟ میں نے کہا یار یہ ہے پروفیشنل، سب سے مانگو۔ شام میں صبح سے شام کے بعد تم بھی جا کے اللہ سے مانگتے ہو، اللہ کہتے ہیں کیوں تو پروفیشنل نہیں ہے؟ ہم بھی تو پروفیشنل ہیں۔ شکر کرو اگر کوئی ہاتھ پھیلا رہا تو تم کو اللہ نے اس قابل تو کیا، ہو سکتا تم ہوتے۔ اگر نہیں دے سکتے، میرا مطلب یہ نہیں کہ اب دو، اگر نہیں دے سکتے تو محبت پیار سے نہیں بولو، غصے سے مت بولو۔ ہر چیز پیسہ پاسک نہیں ہوتا، مت دو، کوئی بات نہیں،
یہ نہیں ہے کہ کمپلسری دو، اگر نہیں دے سکتے تو محبت سے تو اس کو کہہ دو کہ میں اس وقت معاف کر دوں. اللہ کا رسول کیا کر صبح اٹھ کے اردو میں بولو، انگلش میں بولو، گجراتی میں بولو، جو زبان آتی ہے اس میں بولو، پنجابی میں نہیں. وہ تو ہم خود پنجابی ہے یار. تو اپنی لینگویج میں بولو، اردو میں بولو، جو لینگویج. یہاں تو اردو پنجابی کا بھائی، یہاں تو انگریزی چلتی ہے. بچہ پیدا انگلش میں ہلو بول کے پیدا ہوتا نہیں. تو پہلے صبح اٹھ کے پہلا جملہ تمہاری زبان پہ کیا آنا چاہیے؟ اللہ تیرا شکر. یہ اللہ کا رسول کہتا کہ تم شکر ادا کرو کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تم نے مجھے صحیح سلامت اٹھا دیا. آپ انصاف سے بولو، کتنے ایسے واقعات ہیں کہ سوئے تھے بڑے ہیلتھی ویلتھی بالکل زبردست، لیکن صبح اٹھ نہیں سکے. کبھی رات میں سوتے وقت یہ سوچتا، پلیز غور سے سنو، کبھی رات میں سوتے وقت یہ میرے ذہن میں خیال آتا کہ میں صبح نہیں اٹھا تو کیا ہونے والا. یہ خیال آتا ہی نہیں، جبکہ حکم ہے، پلیز غور سے سنو، حکم ہے کہ رات میں سونے سے پہلے استغفار کر کے سو، معافی مانگ کے سو، دعا کر کے سو کہ پروردگار اگر صبح نہیں اٹھ سکا تو مجھے معاف کر دے. دوستو ہم نے ہر اپنی لائف کو ایزی لیا ہے. یہ سب معصومین کی تعلیمات بتا رہا کہ دعا کیا ہے. ہم کبھی نہیں سوچتے یہ بات، ذہن میں آتا ہی نہیں خیال. آپ انصاف سے بولو کہ رات میں جب بستر پہ گئے تھے تو اتنے تھکے ہوئے تھے، دن بھر کے اتنے تھکے ہوئے تھے کہ کسی سے بات کرنے کا موڈ نہیں تھا. بیوی پوچھ رہی تھی، میں اس کا بھی جواب نہیں دے رہا تھا، اتنا تھکا. گیا بستر پہ، آنکھ بند کر کے غائب ہو گیا. چند گھنٹوں میں جو اٹھا اتنا فریش اٹھا، اتنا فریش اٹھا. یہ کس نے کیا فریش؟ کس نے کیا؟ یہ وہ کریم نے کیا کہ تمہاری باڈی ختم ہو گئی تھی، پھر باڈی کو ریچارج کر دیا. ہم شکر ادا کرتے صبح اٹھ کے؟ میرا مطلب یہ نہیں کہ کوئی نہیں کرتا، کرتے بھی ہوں گے لوگ. کہا صبح اٹھ کے یہ شکر ادا کرو، یہ دعا کرو پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے فریش اٹھا دیا، تو نے مجھے صحیح سلامت اٹھایا، طاقت کے ساتھ اٹھایا، جیسا سویا تھا اس سے بہتر اٹھا.